الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، صراط مستقیم میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت مہدی کا تعارف سنا اور یہ سنا کہ ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تھوڑا اس معاملے پر نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت مہدی کی جدوجہد کیا ہوگی۔ حضرت مہدی کے متعلق ایک اہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جدوجہد کی نوعیت کیا ہوگی، اور وہ جو کچھ کریں گے وہ ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا۔ بیعت کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز معرکہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گرمی سے وہ کیوں کر سرخرو ہو کر نکلیں گے، جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری و معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ زمین پر اور سمندروں پر ان کی حکمرانی نظر آتی ہے، فضا اور خلا میں ان کی برتری کا شور ہے۔ بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو توڑ سکیں گے۔ یہاں تک کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ جو ہے وہ کہیں مسلم ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیاں مغرب میں ملتی ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 5758 یونیورسٹیاں موجود ہیں، جبکہ پوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد 500 ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں شمار کیا جا سکتا ہو۔ مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور اعلیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض کھینچ کر اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا وہیں کر ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی سے عاری کچرا مال ہی موجود ہے، اور دور حاضر کے مسلمانوں میں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتماعیت، صبر و تقوی، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو کسی قوم کو فتح یاب بناتی ہے، ایک ایک کر کے اس کی کمی پائی جانے لگی ہے۔ مسلمانوں کی ذہانت کا لوہا تو آج بھی دنیا مانتی ہے، مگر یہی ذہانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے نہیں دے رہی۔ یہاں یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ ہم یہ بات مان لیں کہ محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں سے حضرت مہدی وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کر ڈالیں گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی، یا پھر ہمیں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری، عملی اور عسکری جدوجہد کا عمل دخل بھی ہوگا، اور اگر ہوگا تو اچانک یہ کایا کیسے پلٹ جائے گی کہ مغرب کے حق میں چلنے والی ہوائیں مشرق کے مظلوموں کے لیے داد رسی کی نوید بن جائیں گی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کا توڑ حضرت مہدی کی بے لوث اور اہل قیادت اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جدوجہد دونوں مل کر کریں گے۔ حضرت مہدی کی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی برکت سے اس کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی اور یک فکری نصیب ہو جائے گی۔ ان سب کی سوچ ایک فکر ہی نہیں، انداز فکر بھی ایک اور طرز عمل بھی ایک ہوگا۔ ان کے دلوں سے حسد و بغض مٹ جائے گا، باہمی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ حضرت مہدی کی بے نفسی اور اجتماعی مقصد کے حصول کی لگن اور اس لگن میں فنائیت اس قدر واضح ہوگی کہ تمام روئے ارض کے سالے مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر اپنا سب کچھ ان کو سونپ دیں گے، اور ان پر ویسا اعتماد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ حضرت مہدی کی کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صف کو ثابت کر دیں گے۔ تب دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل، لائق علماء، طلباء، مجاہدین، انجینئرز، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر اور عسکریت سے واقف، غرض یہ کہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لا ڈالیں گے۔
اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر ڈالیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر اور مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی، اور یہ جذبہ جب دور آخر کی قوم دیکھے گی تو اس کے سارے اسٹائل، ہیرو شپ، ساری چونکڑیاں، اڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ہمارے آنے والے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے نزول کا کیا وقت بتایا ہے، اور وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو اس وقت موجود ہوں گی، جس کی بنا پہ یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ حضرت مہدی کا نزول کس وقت ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ وہ تمام بڑی دلچسپ معلومات جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں ان کا علم ہمیں بھی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔